سے پیسے نقدی وغیرہ لے کے اور اس سے گاڑی بھی چھین کے وہ جو ہے نا آگے فرار ہو. ہمارے پاس صرف ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ایک کار کے طور پر جو ہے نا وہ ظاہر کر رہے تھے. زحمت دی ہے ایک امپورٹنٹ کیس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہ کیس پچھلے مہینے وقوع پذیر ہوا سربند کی حدود میں. سربند تھانے میں یہ دن دہاڑے ایک بندے نے آ کے رپورٹ کی کہ وہ جا رہا تھا مویشی منڈی کے پاس کہ وہاں پہ کچھ لوگ پیچھے سے گاڑی میں آئے اور اس کو روکا, آگے سے انٹرسیپٹ کیا اور اس سے پیسے نقدی وغیرہ لے کے اور اس سے گاڑی بھی چھین کے وہ جو ہے نا آگے فرار ہو گئے. یہ رپورٹ جب ہمارے پاس ہوئی تو اس پہ فوراً ایکشن لیتے ہوئے سی سی پی او صاحب نے نوٹس لیا, ایس ایس پی صاحب نے نوٹس لیا اور میری سربراہی میں میرے ساتھ ایس ڈی پی او پی استخارہ اور ایس ایچ او سربند کی ایک ٹیم بنائی اور اس میں ایف آئی آر ہم نے رجسٹر کی اور اپنی تفتیش کا آغاز کیا. اس میں ابتدائی طور پہ ہمارے پاس صرف ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ایک ملی اس واقعے کی, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو بھی ہم وہ دیں گے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گاڑی پیچھے سے آئی, اس نے گاڑی کو روکا اور اس سے یہ ڈکیتی کی واردات ڈالی, اس سے نقدی چھین کر گاڑی چھین کر وہ لوگ آگے کی طرف فرار ہو گئے. اس میں کافی ہمارے لیے چیلنجنگ چیز یہ تھی کہ مدعی نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو سرکاری اہلکار کے طور پر جو ہے نا وہ ظاہر کر رہے تھے, یہ کوئی پیشہ ور جرائم کرمنلز نہیں لگ رہے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم ان کو, یہ سرکاری اہلکار بھی تھے, پھر اوپر سے جب یہ پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے اس پہ پھر پریشر بھی آیا ہمارے اوپر کہ یہ دن دہاڑے اس طرح کی واردات ہو رہی ہے اور اتنے بزی ایریا میں, تو ہم نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اس میں جب تفتیش کا آغاز کیا تو اس میں ہمارے پاس شروع میں تکنیکی بنیادوں پہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی, کچھ کلوز ہمیں ملے اور مدعی کے ساتھ بھی ہم لوگ رابطے میں تھے کانسٹنٹلی. اس نے بھی بتایا, مدعی جو خیبر کا رہائشی ہے تو ہم نے خیبر پولیس سے بھی ہم لوگ ان سے بھی کانسٹنٹ لائف زون میں تھے, ان سے رابطے میں تھے. تو پھر جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ ہمیں ملزمان کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی, ہمیں لوکل انفارمیشن بھی ملی ان کے بارے میں, کچھ تکنیکی بنیادوں پر ملی, تو ہم نے ایک دو ملزمان پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. جب ان ملزمان پر ہاتھ ڈالا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں اور یہ کوئی عادی پیشہ ور بھی نہیں ہے. یہ کچھ ملزمان تو ان میں جو ہے نا وہ کافی معتبر گھرانوں سے بھی ہیں اور اوبیسلی سرکاری اہلکار بھی, سرکار سے بھی ان کا تھوڑا بہت تعلق ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا پھر کافی ہمیں پریشر بھی اس میں ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آیا. لیکن پریشر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور انٹیروگیشن ان کی. اس میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے آہستہ آہستہ یہ پریشر میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے نا انکشاف کیا کہ واقعی یہ ڈکیتی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے جو ہے نا یہ نقدی لوٹی ہے, گاڑی لوٹی ہے. تو پھر جب انٹیروگیشن مزید آگے بڑھی تو ہم ان سے اس سے جو ہے نا یہ گاڑی سمیت یہ چھین کر لے گئے ہیں. تو جب ہم نے ریکوری کی, ان سے انٹیروگیشن کی, تفتیش آگے بڑھی تو الحمدللہ ہمیں اس میں بہت کامیابی ملی. ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم 87 لاکھ کی جو ریکوری کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس میں ہمیں جو ویپنز آف اوفینس ہیں اور جو گاڑی ہے اور جو موٹر سائیکل ہے جس کے تھرو انہوں نے واردات کی ہے وہ بھی ہم ریکور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ابھی یہ تفتیش جاری ہے, ابھی مزید ہمیں ریکوری کی توقع ہے, اس میں انشاءاللہ پوری اس میں ریکوری ہوگی. مدعی کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم, جو ملزمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا دائیں بائیں سے کافی پریشر ڈالا اور وہ پولیس کے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش کی کہ پولیس جو ہے وہ پولیس گردی کر رہی ہے اور ان کو بلا وجہ اٹھایا ہوا ہے اور ایسا کوئی جرم انہوں نے کیا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا, میری ٹیم نے جو ہے نا دن رات محنت کی. اس میں ریکوری بھی آلموسٹ ٹوٹل ریکوری ہو چکی ہے. ابھی مزید کچھ ملزمان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, وہ بھی پکڑے جائیں گے, فل ریکوری بھی ہو جائے گی, تو انشاءاللہ یہ کیس پوری طرح ٹریس ہو جائے گا. پھر اس میں تفتیش کو جو ہم نے ایک ایئر ٹائٹ کیس بنایا ہوا ہے, تو
ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت سے بھی جو ہے نا ہم ان کو قرار واقعی سزا دلوانے میں کامیاب ہو کے مطابق، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً 5 لوگ ہیں. ابھی ہمارے پاس 3 لوگ گرفتار ہیں اور یہ آبویسلی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہم ان 3 کی انٹیروگیشن ابھی چل رہی ہے، ابھی تفتیش چل رہی ہے. ابھی تو یہ آن گوئنگ کیس ہے، تو ان سے جو ہے نا 3 لوگوں سے 87 لاکھ ریکوری ہو گئی ہے. باقی جو 2 لوگ ہیں ریکوری ان کے پاس ہے. جب ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہماری جو ڈائریکشن ہے تفتیش کی وہ ٹھیک چل رہی ہے، ان کو پکڑ لیں گے، مزید ریکوری جو ہے نا وہ ان سے بھی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ٹوٹل ریکوری جو ہے نا اس میں ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر تفتیش میں ملزموں نے کیا بتایا، کیونکہ یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، ان کا کوئی تعلق تھا یعنی ویسی حادثاتی طور پہ انہوں نے یہ پلان کیا اور بس پھر واردات کر دی؟ ان میں سے جو ملزمان میں سے بھی جو ہے نا ایک تعلق ہے، اس کا بھی پراپرٹی ڈیلنگ سے تعلق ہے. تو ہو سکتا ہے غالباً وہ اس مدعی کو بھی جانتا ہو، کیونکہ یہ بھی پراپرٹی ڈیلر ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ایسے واقعات میں، ایسے جرائم میں جو ریکی کرنا ہے اور جو انفارمیشن ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آبویسلی ان کے پاس پہلے سے معلومات تھی کہ یہ فلاں فلاں بندہ اس ٹائم ادھر جائے گا اور اس کے پاس اتنا کیش ہوگا. اس نے پوری اس کی جو ہے نا ان کو پیچھا کیا، ان کی ریکی کی، اور اس کے بعد یہ کارروائی ڈالی. تو وہ آلریڈی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں ان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چیک کیا ہے. کوئی ایسا ایز ان کرمنل ریکارڈ ان کا پیچھے نہیں ہے، لیکن میں نے وہی بات بتائی کہ یہ 1-2 ان کے ساتھ کرمنل ایلیمنٹس پہلے موجود تھے. باقی تو جو ہے نا ان کو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اکٹھے جا رہے تھے، دوست ہیں آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، یہ بندہ جو ہے نا اس کی تھوڑی سی ریکی کی انہوں نے. وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ نقدی لے کے جا رہا ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، ظاہر اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی. تو انہوں نے موقع کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے یہ واردات کی، اس سے لوٹ مار کی اور چلتے بنے. لیکن جب ہم نے تفتیش میں یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سرکاری شو کر رہے ہیں، اور کچھ پراپرٹی ڈیلرز کی طرف سے بھی یہ ان کے تعلقات ہیں اور کچھ مارکیٹ والوں سے بھی. تو یہ ہمارے لیے ایک اور مزید چیلنج بن گیا کہ ان کے جو ہے نا ان کی تفتیش میں جو ہے نا جو ان کا لنک ہے اس واردات سے، وہ ایک اسٹرانگ کیس بنے، اور تاکہ اس سے جو ہے نا جو حقائق ہیں وہ کھل کے سب کے سامنے آ جائیں کہ انہوں نے یہ واردات ڈالی اور یہ ایکچولی کسی سرکاری اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جرائم پیش. مزید ہم ان کی انٹروگیشن کر رہے ہیں، وہ مزید بھی انکشاف کریں گے کہ ان کے ساتھ کون کون ملوث تھا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک منظم گینگ لگ رہا ہے کہ جو بظاہر تو خود کو جو ہے نا سرکاری ظاہر کرتے ہیں اور بڑے معتبر گھرانوں سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے موقع دیکھ کے جو ہے نا اس پہ اپنی کارروائی ڈالی. اور اس میں جو ہے نا مزید ابھی وہ انکشاف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ کیس ہے، تو مزید جیسے ڈیٹیل سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن یہ چونکہ کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہو گئے، مارکیٹ والے ہو گئے، جو ہمارے سول سوسائٹی کے جو ممبر ہیں، ان کی طرف سے کچھ تھوڑا سا پریشر آیا تھا کہ آیا آپ نے، یہ اتنے معتبر لوگ ہیں اور انہوں نے تو ایسا کبھی کام نہیں کیا. لیکن پردے کے پیچھے جو بات تھی وہ تو ہم آپ کے سامنے لے آئیں کہ پردے کے پیچھے یہ لوگ یہ چیز کر رہے تھے. تو ان کی طرف سے پریشر آیا. وہ ہم نے گاڑی بھی ریکور کر لی ہے ان سے، ایک موٹر سائیکل بھی ریکور ہوئی ہے اس میں، اور اس میں جو انہوں نے اسلحہ استعمال کیا ہے وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا. تو اس میں کسی سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، سول ڈیفینس ہے، لیکن وہ نیم سرکاری ہے، اتنا سرکاری نہیں. سر جو آپ نے کہا کہ پریشر ڈالا گیا تھا،